اتفاق سے آج بھی خان صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہوا ہے. ساری کی ساری کہانی ابس ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وقت گزر چکا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. جی السلام علیکم, میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ. آؤ مسکرائیں ذرا قہقہے لگائیں, چونکہ اتوار کا دن ہے, ذرا ہلکا پھلکا سا پروگرام کرنے کا موڈ ہے. آج بھی اتفاق سے آج بھی خان صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہوا ہے جس کو ہم زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ خود بخود رقصاں ہوتی چلی جائے گی. میرے موصوف فرماتے ہیں کہ کرپشن فری معاشرے کے لیے کوشاں ہیں. اب یہ بیان ظاہر ذاتی طور پر ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پر آپ 350 سال تک اگر پروگرام کرتے رہیں تو بھی آپ کو کسی گیسٹ کی ضرورت نہیں. فرض صرف اتنا ہے کہ اینکر کوئی میرے جیسا زبان دراز ہونا چاہیے. خان صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے, خان صاحب اس بیان کو دیتے ہوئے جس ذہنی کیفیت میں ہوں گے, کچھ اسی قسم کی کیفیت ایک بہت ہی متنازع قسم کی ہستی ہیں محترمہ آنسا حریم شاہ صاحبہ. ان کے میاں بھی اس کیفیت میں تھے. فرما رہے ہیں کہ والدین کی دعا سے ایسی بیوی ملی. میرا خیال ہے دعا سے پہلے بد لگانا وہ بھول گئے تھے. ان کے خیال میں یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے. میرا خیال اس بارے میں کیا ہے وہ تم مت ہی پوچھیے. خان صاحب کے بیان پر دوبارہ آتے ہیں. خان صاحب کے بیان یعنی ایک باقاعدہ فل وزیر اعظم کا بیان اور حریم شاہ کے شوہر کے بیان میں اگر مماثلت پائی جانے لگے تو کیا آپ کو اپنی یادداشتوں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا اب ہم پر یہ نوبت آ گئی ہے؟ خان صاحب مزید آگے چل کر کے ہنساتے ہیں, کہتے ہیں کہ غریب کی مدد کرنے والا نظام چاہتے ہیں. گویا 350 سال سے یہ غریب کی انورٹڈ کاماز میں مدد ہی تو کر رہے ہیں. آٹا, چینی, گھی, تیل, بجلی, گیس غریب کی پہنچ سے دور کر کے غریب کی مدد فرمائی جا رہی ہے اپنے طور پر. آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیا جھک مار رہے ہیں یہ لوگ آج کل, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آکسفورڈ نے 2 گریجویٹس جو نکالے ہیں, ایک تو حضرت عمران خان اور دوسرے حضرت بلاول. ایک کہتے ہیں کہ پانی آتا ہے, بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. خان صاحب جتنا کچھ کہہ چکے ہیں اب تک, اگر ان کا بیان کرنے پہ آ جاؤں تو جرمنی جاپان ایک دکھائی دیں گے. خان صاحب کے ڈکشنری میں ان کی لغت میں 12 موسم ہوتے ہیں. ہم نے 4 پڑھے تھے, سائنس آج تک 4 بتا سکی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے جو سائنسدان ہیں یا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ کے جو جگادری ہیں وہ 12 پر مصر ہیں. آکسفورڈ کیا کر رہی ہے؟ آکسفورڈ گریجویٹس کیوں اپنے بیانات سے آکسفورڈ کا مذاق اڑوانے پر تلے ہوئے ہیں؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غریب کی مدد کرنے والا نظام چاہتے ہیں. حضور آپ کی چاہت کی اگر ہم بات کریں تو یہ ملک آپ کی چاہت کی بھینٹ ہی تو چڑھ گیا. جب آپ آئے تھے تو حالات اتنے دیگرگوں بہرحال نہیں تھے. آپ نے تبدیلی کا سرما بڑی چاہ سے ہماری آنکھوں میں لگایا اور اس کے بعد پھر ہم ساون کے اندھوں کی طرح ادھر ادھر ٹکراتے پھرتے ہیں, کچھ نظر نہیں آتا. دوسری جانب ان کے ممدوح یعنی میرے وزیر اعظم کے ممدوح فواد دی گریٹ چودھری صاحب, جو اپنی پارٹیاں بدلنے کی عادت کی وجہ سے انتہائی مشہور ہیں, جو انتہائی بے سرے, انتہائی الٹپ اور فاتر العقل قسم کے بیانات دینے کے لیے جانے جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ نون لیگ والے بوٹ پالش کو تیار. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بوٹ آپ چھوڑیں تو پھر کسی کا نمبر لگے. اچھا, یہاں ہمیشہ سیاست میں ہر آدمی چی گویرا بننے کے لیے تیار رہتا ہے. فواد چودھری صاحب سے یہ پوچھئے کہ نون لیگ والے اگر بوٹ پالش کے لیے تیار ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب سے یہ پوچھئے کہ نون لیگ والے کیوں آپ کے نام لے کر کے عطا تارڑ صاحب ببانگ دوئل یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نون لیگ میں انٹری کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی سے آپ نے پاؤں پھیر لیا, وزارت بھرپور طور پہ انجوائے کی, ایک نہیں 2 مرتبہ. پاکستان پیپلز پارٹی میں گھوم کر کے آپ آ چکے. اب جے یو آئی رہ گئی ہے یا ایم کیو ایم کے دن پورے ہو چکے. جے یو آئی آپ کو لے گی نہیں, اب رہی صحیح کسر نون لیگ میں شمولیت سے ہی پوری ہو سکتی ہے. لیکن نون لیگ فواد چودھری جیسا بڑا خطرہ اٹھائے گی, یہ بات ایک سوالیہ نشان ہے. آج اسی ایپیسوڈ میں حسن حسانی کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو رہے ہیں محترم رانا مقبول صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی فرائض انجام دیں گے. محترم نادر دی گریٹ گبولگ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان بنفس نفیس ہمارے اسٹوڈیوز میں قدم رنجہ فرما چکے ہیں. اور واسق قیوم صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے شو میں شرکت کا خطرہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے مول لیا ہے. تینوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت کی زحمت اٹھانے پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. ان کو سلام تحسین پیش کرتے ہوئے رانا مقبول صاحب, سر السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जी। सर नुरुल आफरीन सरकार अगर होती तो जाहिर है कि सरकार से ये सवाल पूछता, लेकिन अब नहीं है मेरे सरकार, तो मैं आपसे पूछने की अदाकारी फरमा लेता हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशा हूँ। सर ये कौन से सैयारे पे, कौन से मुल्क के लिए वो ये मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं जिसका समर भी किसी को नहीं मिल रहा, माँ सिवाय ख़ुद इमरान खान के, कि उनको सलामी के चबूतरे पे खड़ा किया हुआ है और वो मज़े कर रहे हैं। नुरुल आफरीन साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, जो आप दिल अवेज़ गुफ्तगू करते हैं, जितनी शुस्ता शगुफ मुरस्सा मुसज्जा किस्म की आपकी गुफ्तगू है, दिल खुश हो गया। वो हमने कहते हैं ना कि सुना था कि उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, तो आओ आज उनसे बात करके देखते हैं। लुत्फ़ आ गया। बाकी ये ख़बरों की बातें तो होती रहेंगी। आपने जो भी फरमाया है कि ख्वाबों की दुनिया और ख्वाब देखना तो कोई ना किसी को रोक सकता है, मैं समझता हूँ वो शरन भी जायज़ है, वैसे भी जायज़ है। नाजवादी तो उस वक्त होती है जब जिम्मेवारी कंधों पे हो और जिम्मेवारी को अदा न किया जाए और सिर्फ ख्वाब देखे जाएं, उस पे वो फिर एक जुल्म की कैफियत जो है वो बन जाती है। इसलिए ये सारी की सारी कहानी अबस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त गुजर चुका है और 3.5 साल पौने 4 साल हो चुके हैं। अब इनको बातों को छोड़ के सारे का सारा ताना बाना दूसरों के हवाले कर दिया जाए, वो शायद कुछ कर सके। पहले कुछ नहीं हुआ, तो ये उम्मीदें जो हैं ये अबस हैं। तो मेरी तो अपील यही होगी कि खुदा के लिए, मुल्क व कौम के लिए गरीब, अफलास, भूख, तकलीफ़, फाका, बीमारी से सताए हुए लोगों को माफ़ कर दिया जाए और उनको औरों के हवाले कर दिया जाए। इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं, जिनको वो चाहते हैं इलेक्ट कर लें। अब इन तिलों में कोई तेल नहीं है, अब पानी और दूध का दूध हो चुका है। अब ये उम्मीद लगा के बैठना जो है, तो हम खुशी से मरना जाते गर एतबार होता, तो इसलिए अब तो एतबार भी ख़त्म हो गया, एतमाद भी ख़त्म हो गया, उम्मीद भी मायूसी में बदल गई है। मैं नहीं समझता अब इससे ऊपर ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत है, वरना बहुत सारी बेगुनाह जानें जो हैं वो जाती रहेंगी। लोगों का कर्ब और लोगों की इब्तला को ख़त्म करना जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लोगों के कर्ब को ख़त्म करने के लिए, लोगों की इब्तला को, अज़ियत को कम करने के लिए क्या ही ये ज़रूरी है नादिर नबील गबूल साहब कि हम लोगों को लतीफ़े सुनाएं। सियासी क़यादत का काम लोगों को इंटरटेन करना होता है, उनको पुरलुत्फ़ झांसे देना होता है, इस किस्म की बातें करना होता है जैसे कि हमारे सरकार कर रहे हैं। करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशां, अपनी नाक के नीचे अद्वियात बहरान में वांटेड तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस मुल्क में वांटेड क्या होता है, वहाँ बाहर बैठा होता है मुशर्रफ, उसको बुला करके और गवर्नर बना देता है। 14 साल तक वो गिटार बजाता रहा यहाँ पे, उसके बाद फिर उसको हिफाजत से ले आ करके और वो एयरपोर्ट से बाहर उनको दफ़ा कर दिया माजरत के साथ। उसके बाद अब यहाँ पे आमिर महमूद कियानी, जिनके नामा अमाल में वो एक स्याही थी जो अभी तक धुली भी नहीं। पिछली मरतबा अद्वियात की कीमतों में अरबों रुपए का हिसाब किताब मोहतरमा फिरदौस आशिक़ा खान साहिबा ऑन रिकॉर्ड थी। मैं 50 दफ़ा ये हवाला दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्या होती। उनको एक ज़बरदस्त किस्म का पार्टी ओहदा दे करके और इनाम जो है वो उनको दे दिया है मेरे सरकार को। करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशिशों में एक ये भी है कि जहांगीर तरीन, जिन्होंने अपने तैयारे में MNAs और MPs की शॉपिंग की थी, उनको साइड पे करके और वो हुकूमत के सो कॉल्ड एहतसाब के नारे पे बगलें बजाई जा रही हैं। अरबों रुपए का चीनी बहरान में पाकिस्तानी अवाम से धर लिया गया, पेट्रोल बहरान में अरबों रुपए अंदर कर लिए गए, और मतलब मेरे सरकार के नामा अमाल में स्याहियाँ बहुत सारी हैं। लेकिन इख्तिसार के साथ अगर हम बयान करें तो क्या सियासी क़यादत का काम इसी किस्म की शगुफ़े छोड़ना होता है? बिल्कुल भी नहीं नुरुल आफरीन साहब, सियासी क़यादत का काम होता है आवाम की खिदमत करना, आवाम को रिलीफ देना। और इस दफ़ा तो इमरान खान ने जो हरकत की है, मतलब गैस छीन लिया है। पूरा 22 करोड़ आवाम इस वक्त 3 वक्त तो दूर की बात है, 1 वक्त अपना नाश्ता भी नहीं बना सकती। बच्चे सुबह भूखे पेट स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने काम पे भूखे पेट जा रहे हैं। तो ये तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखा। कभी कभार हो जाता था, कोई इमरजेंसी हो जाती थी 1 दिन 2 दिन के लिए, मगर ये तो मुसलसल 2 महीने से हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में इस वक्त कहीं भी गैस मौसूल नहीं हो रहा। और अगर इनके वज़रा से पूछा जाए, हमाद अज़हर साहब से,
کہ آپ نے کیوں بندوبست نہیں کیا تھا پہلے. تو الٹے سیدھے بہانے بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہم نے صنعتوں کو گیس دینا ہوتا ہے. پھر اس کے جواب میں کورنگی والے آ گئے ہمارے جو بزنس مین, کہہ رہے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں جو گیس ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں مل رہی ہے. آپ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے فائر نہ کریں, اپنی کوتاہی اور نااہلی کو خود مانیں, اور اس وقت جو آپ نے عوام کو بھوکا کر دیا ہے اس کی ذمہ داری اٹھائیں. مگر ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماسٹر سے صرف عوام کو گمراہ کرنے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے, اور ان کی مثال اسی ٹیکسی ڈرائیور کی طرح ہے جو کسی مسافر کو ایئرپورٹ سے اٹھائے اور غلط راستوں سے اپنا بھاڑا بناتے بناتے گلیوں سے پھرا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ نہیں میں لے جا رہا ہوں, اینڈ میں مسافر کو ایسے کسی چوراہے پہ جا کے دھکیل دے گا لوٹ کے پیسے اس کے لے کے, کہ پھر وہ مسافر بیچارہ اپنے پیسے بھی کھو دے گا اور پھر اپنے منزل پہ پہنچنے سے بھی محروم ہو جائے گا. تو اسی لیے جو اپوزیشن ہے اس وقت وہ کوشش تو کر رہی ہے کہ متفقہ طور پہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آ جائے جہاں پہ وہ کم از کم یہ ہے کہ حالانکہ دیکھیں ہمارے تو فائدے میں ہوگا, اپوزیشن کے تو فائدے میں ہوگا کہ ہم 1.5 سال اور دے دیں عمران خان کو, اپنی اور جو نااہلی ہے اس کو ثابت کرتے رہے, اور ایک دفعہ ہی عوام اس کا تمام جو اس کی نااہلیاں ہیں وہ دیکھ لے اور اس کا ہر روپ دیکھ لے. مگر دیکھیں 1.5 سال اگر ہم نے عمران خان کو اور دے دیا تو خدا نخواستہ پاکستان کا مزید اتنا وہ نقصان کر دے گا کہ پھر بعد میں کوئی بھی آئے گا تو پھر وہ نہیں سنبھال سکے گا پاکستان کو. تو پاکستان ہمارے لیے اتنا پیارا ہے کہ ہم نے, حالانکہ سیاسی طور پہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا کہ ہم اس وقت ملک کی قیادت سنبھالیں, مگر پھر بھی پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان سے جان چھڑانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جس طرح آپ نے خود فرمایا, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, بس عمران خان کی صرف پرانی باتیں ہیں کہ جی نواز شریف نے ایسا کیا تو اس لیے ایسا ہو گیا, زرداری نے ایسا کیا تو اس لیے ایسا ہو گیا. ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ بھئی 3 سال میں آپ کو جو موقع ملا آپ نے کس سمت میں, کم از کم سمت تو آپ نے درست کی ہوتا نا ملک کا. سمت ہمارا غلط ہے. ہماری جو فوڈ انفلیشن ہے وہ ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے اس وقت. ہمارا جو روپے کا قدر ہے وہ ورسٹ ان دا ورلڈ ہے اس وقت. کوئی بھی فورن انویسٹر اس وقت پاکستان میں پیسے لگانے کو تیار نہیں. دیکھیں ڈالر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے اس سے ایک عام آدمی کو کچھ نہیں جاتا. گفتگو ثقیل ہو گئی, آپ کو پتہ ہے میں اتنا ٹیکنیکل مائنڈیڈ آدمی نہیں ہوں. ویسے بھی ڈالر میں نے میٹرک میں پاس ہونے پہ ماموں سے $20 پائے تھے, اس کے بعد سے آج تک ڈالر دیکھ نہیں پایا. تھوڑا سا توقف کی استدعا کے ساتھ میں واسق قیوم صاحب کے پاس جاؤں گا. واسق قیوم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, محترم وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ کرپشن فری معاشرے کے لیے ہم کوشاں ہیں. سر اس بیان میں ریزمبلنس آ رہی ہے معاذ اللہ حریم شاہ کے وہ نام نہاد, یا بلکہ حریم شاہ کے حقیقی خاوند کے بیان سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کی دعا سے ایسی بیوی انہیں ملی. یہ حریم شاہ کے شوہر کو ایسا لگ رہا ہے. وہ پتہ نہیں کب سے اس دماغی خلل میں مبتلا ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے بیان کا اگر ہم جائزہ لیں تو جس معاشرے میں لوٹ مار ٹرینڈ بن چکی ہے, فیشن بن چکی ہے, عامر کیانی کچھ کر دے, ندیم بابر کچھ کر دے, جہانگیر ترین کچھ کر دے, IMF جب ڈنڈا اٹھاتی ہے کہ ہم جب تک بھیک نہیں دیں گے, جب تک تم اپنا پچھلا حساب کتاب نہیں جاری کرو گے, تب جا کر کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی وہ رپورٹ شائع ہوتی ہے جس میں وہ کورونا ریلیف پیکج میں وہ جو اربوں روپے کی 40 ارب روپے کی جو مبینہ خود بٹ ہے جی, تو مطلب اس کے بعد خان صاحب کا یہ لطیفہ کہ کرپشن فری معاشرے یہ چاہ رہے ہیں, قطع کلامی کے لیے معذرت, آپ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کو پھلنا پھولنا تب ہوتا ہے جب اس میں سے کرپشن یا کرپٹ عناصر کو ختم کر دیتے ہیں. بیسیکلی ٹاپک یہ ہے جس کے اوپر آپ نے مجھ سے سوال کیا. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ واٹس بیڈ ان اٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ تو جب انسانی زندگی کا ارتقاء ہے اور وہی بھی معاشرہ آج تک اپنی جو مورل گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. ہم مثال دیتے ہیں یورپ کی, ہم مثال دیتے ہیں کہ ان تمام ممالک کی جو آج جنہوں نے دنیا کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے, جو بیسٹ اکانومی ہے, جو بیسٹ ڈیموکریسی ہے, تو جب ان کی پریکٹسز کی بات آتی ہے تو تب ہماری وہ آپ لوگ تو اپوزیشن والی باتیں نہ کریں. میں یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں غلط کیا ہے. مطلب معاشرے میں جیب کٹی ہو, جتنا مرضی اس میں ڈالے جائیں نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سر میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے چونکہ مجھ سے پوچھا ہے, سب سے بڑے پھر آپ لوگوں کا ہم سے سوال یہ آپ نے چونکہ مجھ سے پوچھا ہے اس لیے مجھے مداخلت کرنے کی اجازت چاہیے. اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. جو نقطۂ نظر ہے وہ آپ کی نقطۂ نظر اگر میں اپنا بیان کر دوں تو مجھے آپ اسے 1 منٹ تو لوں. جی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس اگر ان کی ایفیشنسی کا مسئلہ ہے تو وہ ڈپارٹمنٹس ہم نے بنائے. بھائی 30 سال جن کے پاس دور حکومت رہا ہم ان سے پوچھیں گے. جو واری وٹے کے ساتھ آتے تھے ہم ان سے پوچھیں گے. جن کے دور میں سٹیل مل پہ قرضہ چڑھا 500 ارب کا ہم ان سے پوچھیں گے.
جن کے دور میں پہلی دفعہ IMF گئے, ہم ان سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ اگر پاکستان کے سسٹم کا اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا اور اس میں بہتری کا اگر آپ اس کا جائزہ پچھلے 3 سال 2018 سے لینا شروع کریں گے تو یہ کوئی غیر مناسب بات ہے نا. مناسب تو نہ ہوا یہ. بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتے ہیں. تو کیا کرپشن سے پاک کیے بغیر پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیا FDI کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا فورن انویسٹرز کو بتایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ون ونڈو آپشن سے کام کرنے کے لیے؟ یہ 2 دن پہلے تو ہم لوگوں نے لاہور میں جو ہم نے ایک ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بڑا مائل سٹون کور کیا, جو کہ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا خان صاحب نے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ٹیکنوپولس ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑا بوسٹ ملے گا. بھائی آپ کے سسٹم کو ای گورننس پہ شفٹ کیے بغیر بہتری لائی جا سکتی ہے, کرپشن چھپائی جا سکتی ہے؟ نہیں سر, وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ آ گیا, مجھے مداخلت کی اجازت چاہیے. 20 سال پہلے شروع کرنا چاہیے تھا, آج ہم نے شروع کیا, ہم پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ لوگ کرپشن فری معاشرے. اچھا پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کیوں نہ باتیں کریں. پہلے میں سندھ اسمبلی کا اسپیکر, جی پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کروں. آپ نے چونکہ شروع میں مجھ سے کہا کہ آپ تو کم از کم اپوزیشن جیسی باتیں نہ کریں. جناب ایمن, میرا سیاست سے دور دور تک کوئی علاقہ نہیں, کوئی واسطہ نہیں میرا. آپ نامہ اعمال کی سیاہی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو میرے پروگرام میں آتے تھے اب وہ اس لیے نہیں آتے کیونکہ ان کے خیال میں اب میں کسی مخصوص لائن پہ چل رہا ہوں, اور یہ ہر حکومت کو لگتا ہے. آپ پہلی حکومت نہیں ہے. پہلے مجھے نون لیگ کے مہمان لینے میں بڑی دقت ہوتی تھی, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی, اور اب PTI کے مہمان. جناب ایمن, بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ اس میں خرابی کیا ہے کہ اگر ہم ان لائنز پہ چل رہے ہیں. سر خرابی ان لائنز پہ چلنے کی حسرت میں مبتلا رہنا نہیں ہے. خرابی صرف حسرت کیے چلے جانا ہے. صرف اگر میں تمنا کرتا رہوں کہ میں لندن پہنچ جاؤں اور لندن جانے کے لیے ٹکٹ نہ خریدوں تو کون سا ہوائی جہاز اللہ مارا مجھے لندن پہنچائے گا؟ پہلی بات. دوسری بات, آپ کرپشن فری معاشرے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں عامر کیانیوں, ندیم بابروں, جہانگیر ترینوں کے ساتھ. یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ نہیں ہے؟ جن لوگوں پہ مقدمے چلائے جانے چاہیے تھے, پرویز خٹک پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے انگلش میں لکھ کر کے دیا ہے. آپ انگریزی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان سے سوال ہونا چاہیے BRT کے منصوبے کا, اور پرویز خٹک اس ملک کا وزیر دفاع ہے. گزارش سنیں, آپ سن تو لیں. آپ نے 3-4 دفعہ عامر کیانی صاحب کا نام لیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں عامر کیانی صاحب کو نیب نے چٹ نہیں دی. اب کہیں کہ نیب ہی غلط ہے کیونکہ اس نے عامر کیانی کو چٹ دے دی. بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیریٹو یہ تو ہمارے اپوزیشن کا نیریٹو ہے, اور اپوزیشن کی بھی اپوزیشن جسے پیپلز پارٹی کہتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ واحد اپوزیشن ہے جس کی اپوزیشن بھی ایک اور اپنی بھی اپوزیشن ہے جو پیپلز پارٹی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اس کا نیریٹو ہے. تو یہ ان کا نیریٹو ہے کہ بھئی اگر PTI والے کو چٹ مل گئی تو ادارہ بائسڈ ہے, اگر ان کو چٹ ملے یہ حق پہ. یہ پورے 3 سال شور مچاتے رہے سلیکٹڈ گورنمنٹ, کیونکہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے. آج جب الیکشن KPK میں اچھے ہو گئے, فیئر ہو گئے, ہم روئے تو نہیں. ہم نے کہا, ہم نے تسلیم کر کے کہا ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, اپنی تنظیمی سٹرکچر کو بہتر کریں گے. خان صاحب نے ڈیسیژن کیا اور اس کے اوپر ساری تنظیموں کو تحلیل کر دیا. تو JUI اب آ کے بتائے کہ وہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا ابھی جھوٹ بول رہے ہیں. اگر دھاندلی تھی تو JUI دھاندلی سے آئی ہے, اور اگر سچ تھا تو وہ 3 سال سے پوری قوم کو گمراہ. ٹھیک ہے سر, انفارچونیٹلی میرے ساتھ JUI کا کوئی مہمان نہیں ہے. میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ ہی کھیلوں گا. جناب یہ بھی دونوں بھائی ہیں ہمارے. میری بات تو سنیں. سوری بات کاٹ لی. مزے کی بات یہ کہ جیت JUI کی اور اس کے ساتھ PTI نے ووٹ لیا, اور پیپلز پارٹی اور نون جشن منا رہے کہ JUI نے ووٹ لیا. واہ, مطلب صفایا ہوا ہے اور یہ جشن ان کا منا رہے. ٹھیک ہو گیا. رانا مقبول صاحب, سر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حب علی ہے یا بغض معاویہ؟ جیتا کوئی ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ تالیاں بجا رہے ہیں. یہ بغض عمران میں کیوں آپ لوگوں نے سر جوڑ رکھے ہیں سر؟ دیکھو نور العارفین صاحب, ہمیں ایمانداری سے تجزیہ کرنا چاہیے. واسق صاحب بڑے پڑھے لکھے کی شخصیت ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آج سے 3.5 سال پہلے یہی ملک تھا اور یہی گندم کی فصل تھی. آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بمپر کراپس ہوئی ہیں. بھئی بمپر کراپس ہوئی ہیں تو گندم آپ درآمد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو فوڈ باسکٹ تھی. یہ کون سی اپنی پالیسی ہے؟ کون سا انفورسمنٹ کا طریقہ ہے؟ یعنی امپلیمنٹیشن کی سائنس سے ناواقف اور ناشنا ہونے کے باوجود آپ دعوے اگر کرتے رہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ملک کا جو حال ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہے. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا. اب آئیے جو کہتے ہیں جی گنا ہمارے بہت ہوتا, ہم نے پیمنٹ بھی بڑی کر رہے ہیں کاشتکاروں کو, تو شوگر کی کمی کیوں ہے؟ کیوں آپ امپورٹ کر رہے ہیں شوگر کو؟
اگر آپ کے گنا بہت زیادہ بمپر کراپس ہو رہی ہیں اس کا مطلب مینجمنٹ بہت زیادہ پور ہے. کوئی اور اس میں جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ حقیقت سے خالی ہیں. اب آئیے جو گیس کی قیامت آ گئی ہے, کس نے روکا تھا کہ $4 MMBTU لینے کے نہ لیں آپ سال کے شروع میں, اور آپ $30.5 پر لیں؟ یہ کہاں کی مہارت ہے اور کہاں کی یہ اکنامک ڈیکسٹیریٹی ہے جس کی بیسس پہ آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں؟ اور اب جب آپ کے پاس یہ سب سے مہنگا جو ہے یہ فرنس آئل آپ لا کے, جس سے جب آپ بجلی بناتے ہیں LNG سے, وہ تو کئی گنا کم بنتی ہے. اب وہاں وہ جہاز بھی کھڑے ہیں اور یہاں یہ کس کو فائدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ خدا کے لیے اس کو سوچیں. ان تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کائنڈلی ڈونٹ پٹ ایوری تھنگ انڈر دا کارپٹ. یہ سامنے حقیقت حال کھل جانی چاہیے. یہ ملک سبھی کا ہے, سبھی تکلیف میں ہیں. جو آپ کو دیا گیا تھا 5.8 GDP, کیوں آپ اس طرح اس کو نیچے لے کے آ گئے؟ کچھ اپنے کرافٹ پہ غور کریں, اپنی اداؤں پہ غور کریں تھوڑا سا, تاکہ پتہ چلے آپ کو بھی اس طرح چیزوں کو صحیح معنوں میں حقیقت کے ساتھ انالیسس کرنے میں اگر آپ یہی کرتے رہے تو اور اگر 2-4 مہینے ہیں وہ بھی گزر جائیں گے, اور ہماری جو ہے پریڈکمنٹس جو ہیں عوام الناس کی وہ بڑھتی جائیں گی. کون سا ایسا مداوع آپ اٹھے ہیں, بینک کا لاء بنانا شروع کر دیا ہے کہ لو بھائی بینک دے دو اس کو, وہ اس کا سپروائزر ہوگا, وہ اس کا کنٹرولر ہوگا. IMF, آپ کو پتہ ہے کہ جو آٹومن امپائر کے ساتھ کیا ہوا تھا, ایسی حرکت جب کی گئی تھی. آپ اپنے جو سٹیپس لیتے ہیں ان کے ریپرکشنز کا انالیسس تو خدا کے لیے کر لیں. آپ بالکل اس کا تجزیہ نہیں کرتے, اور اس طرح کے آپ ایک طرح سے سیلف کنسیٹڈ ماحول میں رہتے ہیں. سائیکو فینسی آپ کا پرابلم ہو چکا ہے. یہ جو انجمن ستائش باہمی جو ہے اس طرح کی تعریفیں, کبھی کہتے ہیں 30 سال انہوں نے حکومت کی, کبھی بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا ہے کتنی حکومت بنتی ہے. آپ یہ بھی کیلکولیشن نہیں کر سکتے کہ کتنا ٹرن اوور تھا ان کا 3 سٹنٹس جو ہیں, تو کتنا ان کو. آپ دیکھیں اتنی تھوڑی دور میں انہوں نے آپ کو موٹر ویز دیے, بجلی کے کارخانے دیے, اور جو بجلی کے مہنگے ہو گئے بھائی, پہلے وہ چلا رہے تھے نا, وہی جو تھے 5.8 آپ کو GDP دے رہے تھے نا, وہی جو ہے وہ گندم جو ہے امپورٹ نہیں کر رہے تھے, ایکسپورٹ کر رہے تھے. وہی ساری سیلف سفیشینسی کی کیفیت تھی. اب کیا ہو گیا ہے یکدم پچھلے 3.5 سال میں؟ یہ جانیں گے انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد. تھوڑا سا رانا مقبول صاحب, سر بریک کی امیڈیٹ بریک کی کال دی گئی ہے. بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنا مقصود ہے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا مقبول صاحب, سر زحمت کی عزت معذرت, آپ کچھ گفتگو کر رہے تھے, کائنڈلی اس کو وائنڈ اپ کیجئے, پھر میں نادر نبیل قبول صاحب کے پاس جاؤں. اور میں کہتا ہوں کہ جی کیلکولیشن کا یہ حالت 30 سال حکومت کی ہے مسلم لیگ کی حکومت نے, پارٹی نے, وہ خدا کے لیے کہ اس کو کیلکولیٹ بھی تو کر لیں. اس طرح کی سمریریلی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا یہ تو مناسب نہیں ہے. ان کے ٹرن اوور کو ذرا کیلکولیٹ کر لیں کیسے وہ 30 سال بنتا ہے. جب آپ انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو ایک پریگمیٹک اور آبجیکٹیو انالیسس کرنا چاہیے, فیکٹس کو سامنے رکھ کے. صرف پلینگ ٹو دا گیلری وہ مناسب نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم بار بار غلطی کرتے ہیں اور اپنا محاسبہ خود نہیں کرتے. کوئی ہمارا سیلف انٹراسپیکشن نہیں ہے, کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی سیلف انالیسس نہیں ہے. صرف لوگوں کو دشنام ترازی, گالیاں, الزام, یہ جو ڈکشن نے آیا ہے. نور الآفرین صاحب, آپ تو اتنے زیادہ شستہ زبان بولتے ہیں, آپ نے ڈکشن کبھی دیکھا ہے اس قسم کا؟ اور جو ڈکشن ڈیولپ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں وہ کوئی اچھی بات ہے, جس طرح کے الفاظ استعمال ایک دوسرے کے لیے کیے جاتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کو بند ہونا چاہیے. سیریسلی یہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اب وقت گزر چکا ہے, آپ دیں کسی اور کے حوالے کریں. جو الیکشن میں آتا ہے ایمانداری کے ساتھ الیکشن ہو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, جو آتا ہے اس کے حوالے کریں, پھر دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بہتر صورتحال پیدا ہو. رائٹ سر. نادر نبیل قبول صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ابھی جتنی بھی گفتگو آپ نے سنی واسق قیوم صاحب سے, رانا مقبول صاحب سے, خود آپ نے جو گفتگو کی, سر اب تک نقطہ کیا سامنے آیا ابھی تک؟ کہاں گورننس میں فقدان رہا ہے پچھلے ادوار میں اور اس ایک دور میں؟ اس ایک دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر مرض کی دوا درود شریف کی طرح ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نظر آتے ہیں. ابھی خان صاحب نے بھی اپنے ترجمانوں کو یہی ہدایت کی ہے کہ نواز شریف کا کندھا ایک مرتبہ پھر استعمال کیا جائے اور پچھلے ادوار کی عیوب گنوائے جائیں. سر پوچھنا آپ سے یہ تھا
کہ نواز شریف کے عیوب گنوانے میں یہ حکومت 3.5 سال مصروف رہی ہے، بلکہ شد و مد سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں یہی چورن، یہی منجن اس وقت مزید کوئی بائی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی بھی بیچے، عمران خان یا کوئی اور؟ نہیں، بالکل بھی نہیں عارفین صاحب. ابھی عوام اس وقت اتنی فرسٹریٹڈ ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے، کوئی زندگی ان کی آسان کرے، کہ اب وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتے کہ زرداری صاحب نے کیا کیا یا نواز شریف صاحب نے کیا کیا. اور اگر ثابت کیا تو کورٹ میں ثابت کرو. ثابت کرنا ہے کورٹ میں ثابت کرو، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی جو باتیں نا وہ ان کو اب کاٹنے کو آ رہی ہے. کون سی باتیں ہیں کہ بھائی اگر مہنگائی بڑھے گی تو آپ سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے، اگر پیٹرول کا پیسہ بڑھے گا تو سمجھو جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ سیدھا پرائم منسٹر کی جیب میں جا رہے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں نا اب عوام کو یاد بھی ہیں اور یاد نہیں بھی ہوتی. تو آج کل آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پھر وہ ویڈیوز ریپلے ہو جاتی ہیں اور عوام کی جو یاد دہانی وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. تو عوام اب صرف یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں گیس دے دو تاکہ ہم اپنا صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکل سکیں، آپ ہمیں روزگار دے دو، آپ ہمیں ہمارا جو چھت ہے اس کو مت چھینو ہم سے. جو انہوں نے بڑے بڑے جو فیتے کاٹے ہیں اور تختیاں لگائی ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اصل میں گراس روٹ تک عوام کو جا کے فائدہ نہیں ملے. جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، پتہ نہیں کیا کون سے اسکیم انہوں نے برانڈ کر کے، برانڈنگ کمپنی نا بیسیکلی پی ٹی آئی، مارکیٹنگ ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے یہ برانڈز اور مارکیٹنگ کے جو پلوئز ہیں یہ انٹروڈیوس کیے ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں. مگر جب تک عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہوگی، اور ابھی تو اللہ کا شکر ہے ان کے اپنے وزراء ہیں وہ یہ چیزیں مان رہے ہیں، ان کے اپنے ایم این ایز ہیں وہ یہ چیزیں مان رہے ہیں، اور ابھی جو پی ٹی آئی ہے وہ امپلوڈ کر رہی ہے، مطلب وہ اندر سے ہی پھٹ رہی ہے، آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا کے اور اب ایک دوسرے کی نااہلی ایکسپوز کر کے یہ پارٹی اندر سے ہی ٹوٹ رہی ہے، اندر سے ہی ختم ہو رہی ہے. ابھی تو اپوزیشن کو صرف آخری دھکا دینے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس کی اب تیاری ہو رہی ہے کہ کس طرح یہ مزید اور اپنے آپ کو خود ہی کمزور کریں تاکہ بس اپوزیشن کا کام آسان ہو جائے اور آ کے ان کو ایک آخری بس وہ پھونک مارے اور وہ دیوار ویسے ہی وہ روئی کی طرح اڑ جائے گی اور عوام سپورٹ کرے گی. عوام چاہ رہی ہے اس وقت کہ اس نااہل حکمرانوں سے ان کا جان چھوٹے تاکہ کوئی بھی آئے. اب عوام، میں نہیں کہوں گا کہ عوام کہہ رہی ہے، کوئی دوسرا نااہل چاہ رہی ہے، نہیں، عوام چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسا آ جائے، کوئی بھی ایسا شخص آ جائے یا پارٹی آ جائے یا گورنمنٹ آ جائے کہ بس وہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں عوام کو وہ فراہم کر دے، ان کی جو عام زندگی ہے، ڈے ٹو ڈے زندگی ہے وہ ایزی ہو جائے. ان کو بڑے بڑے وعدے کہ میں 200 ارب روپے آئی ایم ایف کے منہ پہ جا کے مار دوں گا، اور پتہ نہیں بیرون ملک سے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان آ کے نوکریاں ڈھونڈیں گے. اچھا، آئی ایم ایف اپنا منہ لے کر کے کئی مرتبہ آیا لیکن ہر مرتبہ ہم ہی نے کشکول لگے کر دیا. آئی ایم ایف نے تو آپ کو پتہ ہے نا پورا ملک اب یرغمال کر دیا اور انہوں نے دے دیا سائن کر کے تمام ہمارے جو ایسٹس ہیں. یہ تو چورن ہر دفعہ بکتا ہے، یہ ہر حکومت میں ایسے ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا توقف کیجیے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. محترم واسق قیوم صاحب، سر میرے سوال پر کائنڈلی اگر آپ توجہ دیں تو میں گناہ گار جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا. میں تو پوری توجہ سے جذباتی کیفیت والے ساتھیوں نے اتنے ایموشنل باتیں کی ہیں. سر میں بالکل لاجیکل سوال کروں گا، میں کوئی ایموشنل سوال آپ سے بالکل نہیں کروں گا. آپ تھوڑا سا خاطر جمع رکھیے. جناب من، میرے مسیحا آپ سے نہیں، میں نے کہا آپ سے نہیں کہا، میں ٹھیک ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا، واسق قیوم صاحب یہ مجھے بتائیے، میرے مسیحا کہا کرتے تھے کہ پاکستان آج بھی دنیا میں سب سے سستا ترین ملک ہے، لیکن مسیحا کی اسی غلط فہمی کو اپنے ذہن سے بالکل کھرچتے ہوئے کے پی میں مہنگائی کی وجہ خود شوکت یوسف زئی صاحب نے خود اسی مہنگائی کو قرار دیا. جب مہنگائی ہے نہیں تو پھر مہنگائی سے ہار کیسے گئے آپ؟ علی زیدی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں لندن سے کم مہنگائی ہے. حالانکہ یہ ملکہ جو فرانس تھی یہ اسی کے بیان سے ملتا جلتا تھا کہ اگر روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں. لیکن چونکہ علی زیدی صاحب ملکہ نہیں ہو سکتے اس لیے ہم اسی بات کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. سر مہنگائی تو ہے نہیں، اور وہی مہنگائی اتنا چیلنجنگ آپ کی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ اس نے آپ کا جو ہے وہ نان نفقہ بند کر دیا کے پی سے. تبدیلی کا سفر کے پی سے شروع ہوا اور لگتا ہے کہ وہیں وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے. بڑا اہم موضوع آپ نے چھیڑا جو انفلیشن سے ریلیٹڈ ہے، مہنگائی والا. لیکن اتنے جہاں دیدہ آدمی ہیں آپ سب لوگ، اور میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے پری کرونا اینڈ پوسٹ کرونا دنیا کو ایک ہی جگہ پہ رکھ کے دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا کی اکانومی شیک کی ہے، پوری دنیا کی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ورلڈز اکانومی. پوری دنیا میں جو بزنسز تھے اسپیشلی جو سروس ڈلیوری سے ریلیٹڈ تھے وہ سب کے سب تباہ ہوئے. امپورٹ ایکسپورٹس تباہ ہوئی، انڈسٹریز تباہ ہوئی. تو آپ مہنگائی کی اگر بات کریں تو آئی جسٹ ہیڈ مائی وزٹ ان رشیا، اور ایز اے ہم لوگ وہاں پر شنگھائی اسٹیٹ ممبر اسٹیٹ کی کانفرنس میں گئے، اور میں حیران رہ گیا کہ یہاں سے اتنا سفر کرنے کے بعد میں نے آسکڈ دیم کہ یہاں کا سب سے بڑا ایشو اور چیلنج کیا ہے.
تو دے سیڈ کہ یہاں پر انفلیشن ہے, بہت زیادہ انفلیشن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 25 روبل سے ہم $1 تھا اور 75 روبل پہ چلے گئے. یہ تو وہ آبیتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اس کے علاوہ آپ یورپ کا جتنے آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیکھیں, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے. آپ کے جتنے رشتہ دار گلف میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی ہے, کیونکہ گلف ہمارے زیادہ قریب لگتا ہے, مسلم کنٹریز ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کا پاکستان کو چیلنج نہیں ہے, اور جہاں پر عالمی سطح کے اوپر ایک نیچرل کلیمٹی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو دیکھنا پڑا, یہ آ گیا. اس میں جو سٹیپس, کانکریٹ سٹیپس ہماری گورنمنٹ نے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن سے ریلیٹڈ اور کرونا سے ڈیل کرنے کے لیے, انٹرنیشنل جریدے کے اندر پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا. یہ میری تو نہیں ہے, ٹائمز کے اندر ایگزیکٹلی نام یاد نہیں, آپ اگر اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کو ہمارے اس قدم کو سراہا گیا. جہاں پر عالمی مالیاتی ادارے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا GDP 1% تک بھی نہیں آئے گا, وہاں پہ ہم نے پروو کیا کہ we were about to touch 3%. سو ہم نے ریمارکیبل اچیومنٹس رکھی ہیں پوسٹ کرونا حالات میں بھی. اور دنیا, the world is changed now. کرونا کی وجہ سے ہر چیز ہالٹ ہو گئی تھی. اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے. پاکستان کو آپ ایسا مت کہیں کہ کوئی یہاں پر نیا کام ہے, ایک کرونا ادھر آیا تو صرف ہمیں دیکھیں. اچھا, آلریڈی آپ کی ایک شیکنگ اکانومی ہو, آلریڈی آپ کی ایک کاسمیٹک اکانومی ہو, آلریڈی کرپشن کا اتنا زور. ایک چھوٹی بات, لمبی چوڑی ہم گفتگو کرتے ہیں, پھر کرپشن بیچ میں آ گئی کہ اکانومی, جب تک کرپشن ایلیمنیٹ نہیں ہوگی آپ کی اکانومی بہتر نہیں. مسئلہ ہوا لگتا ہے پاکستان میں 450-500 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو ریڑھی لگاتا ہے, جو دکان لگاتا ہے, جو بے روزگار ہے. اس کے نام پہ اگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں روپیہ نکلا اور یہ کل ملا کے کئی اربوں کی مالیت بنتی ہے. یہ آپ نے پیسے ڈالے, میں نے ڈالے, کس نے ڈالے پیسے؟ ان تمام حکمرانوں کے گھروں سے پیسے نکل رہے ہیں جو لوگ آج تک صاحب اقتدار رہے. ایگزامپل پہ جو آپ کے اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے, وہ کس فخریہ کام پہ ان کو نیب کے پاس جانا پڑا؟ مجھے بتا دینا کس فخریہ کام پہ لے جانا پڑا. میں پیپلز پارٹی کے دور میں ڈاکٹر عاصم کا ایشو تھا, کس فخریہ کام پہ ڈاکٹر عاصم پہ 500 ارب کا انہوں نے الزام بھی لگا اور پروف بھی ہوا. لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکلے, لانچوں سے پیسے جائے. یہ لاہور کے ریڈی والے کے ٹی ہوئی ہوئی اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کروڑوں روپیہ نکل رہے ہوں. پھر آپ اور میں یہ سوچیں کہ یہاں پر کرپشن ہے یا نہیں ہے. سر آپ کا نقطہ اگر آ گیا تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جناب ایمن, سب سے پہلی تو آپ کی یہ غلط فہمی میں دور کر دوں کہ میرا کوئی رشتہ دار بھی یورپ میں ہے. سر میں شدید لوکل ہوں, میرا کوئی رشتہ دار, چاچا, ماما, کوئی یورپ تو دور کی بات ہے. مطلب کراچی سے حیدرآباد میں کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ وضاحت ہو گئی. اور اب آگے بڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا, میرا سوال کچھ اور تھا. آپ کی معصومیت کو میں بالکل دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. بڑی عنایت ہے سر آپ کی. اسی ایپ کو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں, آپ نے سب سے پہلے کہا کہ کرپشن کا احتساب. جناب ایمن, آپ نے فرمایا ڈاکٹر عاصم. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر عاصم کو کون سی جیل میں آپ نے بند رکھا ہے؟ ڈاکٹر عاصم کو پھانسی کی سزا تو خیر کوئی نہیں دے سکتا, لیکن ڈاکٹر عاصم کون سی جیل میں بند ہیں اس وقت؟ دوسری بات, سندھ اسمبلی کے دائرے میں رہ کے. جی سر, صدر مملکت کا ایک انٹرویو اپنے خوشامدی چینل پہ, خوشامدی اینکر کو جو انہوں نے ابھی تازہ ان کی نوکری لگوائی ہے, PTI سوشل بریگیڈ جو ہے, سوشل میڈیا بریگیڈ, ان کی باقاعدہ ٹویٹس کو بھی ری ٹویٹ کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خوشامدی ہو سکتا ہے چینل؟ جی سر, آزاد ہیں آپ لوگ. سر آپ لوگ مکمل طور پہ سر میری گفتگو درم برم ہو جائے گی, تھوڑا سا توقف کیجئے ورنہ میں پیشنس نہ کھو بیٹھوں, پھر معاملات ادھر ادھر ہو جائیں گے. میں یہ کہنا تھا کہ صدر معظم نے ایک فل ٹاس پروگرام میں فل ٹاس اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم لوگ اقتدار میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ گراس روٹ پہ چیزیں بالکل الگ ہیں اور ہمارے اندازے, میں ابہام آمیز انداز میں بات نہیں کر رہا, میں بالکل ڈیفینٹ بات کر رہا ہوں, آپ اس کو چیک بھی کر لیجئے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مطلق العنان اختیارات نہیں تھے, جس کی وجہ سے اس نظام نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا اور ہم کرپشن کو ایلیمنیٹ اس طرح نہیں کر سکے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تھی. تو یوں آپ کی یہ ہوائی فائرنگ بھی دھڑم تختہ ہو گئی کہ کرپشن کا احتساب. سندھ اسمبلی کے اسپیکر ابھی تھوڑے دنوں میں دیکھیے گا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی گلے سڑے نظام کی خوبیوں اور خامیوں سے مرصع ہو کر کے یہ بالکل کلین ہو کر کے آ کر کے دوبارہ اسی کرسی پہ دھڑام سے آگے بیٹھ جائیں گے, اور پھر میں دیکھتا ہوں ان کا کون کیا کر سکتا ہے. شروع دن سے میں کہتا رہا ہوں, میں نے 10 روپے کی شرط لگائی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا 10 روپے بڑا قیمتی, آج تک کوئی نہیں لے سکا مجھ سے. میں نے شرط لگائی تھی کہ نواز شریف کو اس ملک میں کسی کے اچھے خان نہیں روک سکتے,
اور ویسے ہی ہوا. میں نے شرط لگائی تھی کہ اس ملک میں آصف علی زرداری کی مونچھ کا بال کوئی نہیں توڑ سکتا, ویسے ہی ہوا. اور آج آصف علی زرداری صاحب کے اعتماد کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. آصف علی زرداری کے جب میں نے نام لیا تو نادر نبیل قبول صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میں ان کے پاس جاتا ہوں. نادر نبیل قبول صاحب, سر آصف علی زرداری صاحب پھونک پھونک کے قدم رکھنے والے ہیں, ہوا میں کوئی کام وہ نہیں کرتے, گیلی زمین پر مولانا فضل الرحمان کی طرح وہ بھی پیر نہیں دھرتے. اچانک اپنی سیاسی عدت سے اٹھ کر کے اور انہوں نے بالکل چی گویرا والے اسٹائل میں ٹارزن مار کا جو ہے وہ انٹری دی ہے, اور وہ ٹرمینیٹر 5 کی طرح سے سب کو لپیٹنے کے, سب کو کھا جانے کے متمنی ہے. یہ بغیر آشیرواد کے یہ سب کچھ ہوا ہے. دیکھیں اچانک تو نہیں ہوا, ان کی طبیعت 2 سال سے تقریباً 3 سال سے تھوڑی ناساز تھی, ایشوز تھے, اسپتال بھی جاتے رہتے تھے, وہ ایڈمٹ بھی تھے. میں خود بھی جب ان سے آخری دفعہ ملا تھا اسپتال میں ملا تھا, اور اس وقت واقعی میں اگر آپ بھی ملتے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا کہ طبیعت تھوڑی ان کی نازک تھی اس وقت. ابھی اللہ کا شکر ہے ہی از ریکورڈ, کافی بہتر ہو گئے ہیں پہلے سے. ابھی بھی اوبیسلی ان کی عمر بھی کافی ہوئے, تو میں تو نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ صحت یاب ہو گئے ہیں, مگر یہ ہے کہ پہلے سے اللہ کا شکر ہے بہتر, تو اسی وجہ سے تھوڑی ان کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں. اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ 2-3 جگہ پہ انہوں نے کچھ سیاسی باتیں کی ہیں, تو وہ اوبیسلی ہائی لائٹ ہوئی ہیں, کیونکہ وہ سابقہ صدر بھی ہیں, پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں, تو اسی وجہ سے اس میں آشیرواد کی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کوئی اپنا ٹون نہ پہلے چینج کیا تھا نہ ابھی چینج کیا. پہلے بھی وہ یہی کہتے تھے کہ جی عمران خان خود ہی اپنے وزن سے گرے گا. آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی, اور وہ بات 3 سال بعد ثابت ہو رہی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. حالانکہ اپوزیشن نے کوشش بڑی کی, نو کانفیڈنس موشن بھی لایا اسمبلی میں, وہ کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن سر زرداری صاحب کی ایک تاریخ ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں نا. پہلے انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کے ایک بیان بھی دیا تھا, ایک عاجلانہ قسم کا بیان. اس کے بعد اینٹ سے اینٹ تو کیا بچتی, ان کو ہی 2 سال تک ملک سے باہر جو ہے وہ اپنی جان بچانی پڑی. اس کے بعد جب ان کی بیماری, جس کو وہاں سعودی عرب میں نوکری مل گئی تھی, اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ تشریف لائے, اور وہ بھی کافی کہہ سن کر کے. یہ تو تاریخی حقیقت ہے. اگر آپ اس سے مکرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے, اس کے بعد پھر میں وقفے پہ لوں. دیکھیں وہی والی بات میں عرض کروں گا کہ انہوں نے کوئی اپنا ٹون بیچ میں بھی کوئی چینج تو نہیں کیا تھا. اگر بیچ میں بھی اگر ہم ملتے تھے, جو پارٹی کے ورکرز یا پارٹی کے لیڈران ان سے ملتے تھے, تو وہ وہی باتیں کرتے تھے. بند کمروں میں تو آپ مجھے بیٹھ کر کے مغلظات بقیہ میں کیا کر لوں گا آپ کو. میں آ ہی نہیں رہتے کیونکہ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی. ابھی کیونکہ بہتر ہو گئی تھوڑی طبیعت, تو اس لیے آ رہے ہیں. اور رائٹ, یہ پیورلی میڈیکل سے ریلیٹڈ ایک معاملہ ہے. یہ نقطہ تو کلیئر ہوا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں, تو رانا قبول صاحب سے کچھ اور موضوعات ہیں جن پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. رانا مقبول صاحب, سر شہباز شریف صاحب بھی اگر ہم بات کریں, بہت ہی عز و انکساری کے ساتھ, بہت ہی ادب کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں, شہباز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی اس حوالے سے کافی انورٹڈ کاماز میں اجلا ہے. وہ بھی رات کی تاریکی میں کئی مرتبہ آپ سمجھ رہے ہوں گے مقدس مقامات پر زیارت کرتے پائے گئے, اور ہر زیارت کا کوئی نہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلا. پہلے اس طرح کے مشنز پر چودھری نثار صاحب ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, لیکن اب میرا خیال ہے کوئی اور سہولت کار دستیاب ہے. آپ کی مسکراہٹ پہ قربان جاتے ہوئے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اچانک سب لوگوں کو ٹرمینیٹر بننے کی کیوں سوچ پڑی ہے؟ اچانک کہیں سے کچھ تو ہے. سر اگر آپ کوئی بریکنگ نیوز میرے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو دینا چاہیں, یہ اچانک تو نہیں ہوا. نور العارفین صاحب سارے دیکھ رہے ہیں کہ جو مستقبل کا حرف جو ہے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اس لیے سارے اس پہ غور بھی کر رہے ہیں, اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی تازہ کے پی کے کا الیکشن آپ نے دیکھ لیا, اس سے پہلے آپ نے حلقہ 133 کا الیکشن دیکھا, پھر آپ نے جو خانیوال کا الیکشن دیکھا, اس سے پہلے ڈسکا کا الیکشن دیکھا تھا, اس سے پہلے کنٹونمنٹ کا الیکشن دیکھا تھا. تو یہ سارے کیا انڈیکیٹرز ہیں؟ سارے کے سارے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں ان انڈیکیٹرز کو, اور اس حساب سے وہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں, انڈیورز کر رہے ہیں. تو کرنے دیں. اب جب الیکشن آتا ہے, جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو پرپز اور مقصد اور سروائیول جو اس ملک کا ہے وہ ہے فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز میں, ان ٹیمپرڈ ہوں, ان ٹنکرڈ ہوں, ان ریگڈ ہوں. اگر اللہ کرے یہ الیکشن کا ایونٹ آ جاتا ہے اور الیکشن صحیح ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں ہم سروائیول کے راستے پہ چل پڑے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو صورتحال پہلے سے بھی زیادہ دگڑ ہوگی, پہلے سے زیادہ بگڑے گی. تو آبجیکٹو یہی ہے, کیونکہ حالات کا دھارا سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. جنہوں نے بعض کا جسے ہم بڑے مین سٹیک ہولڈر کہتے رہتے ہیں, وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. ان کو نہیں پتہ کہ عوام الناس کے دل کی دھڑکن کیا کہتی ہے.
ان کی نبض سے کیا معنی نکلتے ہیں. اس لیے یہ سارے کا سارے جو ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں سبھی پولیٹیکل پارٹیز میں اور دوسرے ایشو لینڈز میں، اور اسی وجہ سے ہی ہے کہ اب یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پایا، نہ کرے گا، نہ کر سکے گا. ہاں البتہ اگر 5 سال بعد یہ محنت کر کے پھر آتے ہیں تو آنے دیں، کوئی بات نہیں. جو آدمی ووٹ لے گا، جائز ووٹ لے گا، اسی کا حق بنے گا. اس لیے جائز ووٹ کا اس قوم کو موقع دینا چاہیے اور جلدی سے جلدی دینا چاہیے، ورنہ حالات مخدوش سے مخدوش تر ہوتے جائیں. اللہ ہم پر رحم فرمائے اور اس ملک پر بھی. جناب واسق قیوم صاحب، سر فواد چودھری صاحب انکشاف فرما رہے ہیں کہ نون لیگ والے بوٹ پالش کو تیار. سر اپوزیشن کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ بوٹ آپ سے چھوٹے تو ہمیں ملے. سر فیصل واؤڈا والنٹریلی فی سبیل اللہ وہ جوتا اٹھا کر کے پہنچ گئے تھے شو میں. مطلب اس حوالے سے آپ لوگوں کا ریکارڈ بھی کچھ اچھا تو نہیں ہے. واسق قیوم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ بات میں بالکل سنتے بیچ میں. جی اب میں آپ کو سن رہا ہوں، آپ کی بات شروع کی میں نے سن لی ہے. رائٹ، میں اپنا سوال دوہرا دیتا ہوں، تھوڑا خاطر جمع رکھیے. میں اپنا سوال دوہرا دیتا ہوں تاکہ جواب پورا ملے. سر فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ نون لیگ والے بوٹ پالش کو تیار، اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بوٹ آپ سے چھوٹے تو ہمیں ملے. فواد چودھری صاحب کے اس بیان کی کنٹینیویشن میں فیصل واؤڈا صاحب جو بوٹ اٹھا کر کے پہنچ گئے تھے، یہ فی سبیل اللہ، یہ اپنے طور پر یا ان کو کسی نے کہا تھا، یہ کسی پرائی خدمت کا اجر ان کو دیا گیا کہ ان کو سینیٹر تک بنایا گیا؟ فیصل واؤڈا صرف ایک نام ہے، جواب ان کا مت دیجیے گا، جواب پوری حکومت کا دیجیے گا. جناب امن، یہ بغیر بوٹ پالش اور یہ وہ ساری چیزیں. نہیں میں ایز اے ہول جی میں ایز اے ہول بات کروں گا. جو بوٹوں کے حوالے سے بات ہوئی، دیکھیں بوٹوں کے حوالے سے تو وہ بات کریں نا کہ جنہوں نے تحریک نہ چلائی ہو. ہم آج بھی اس کو اپنے سرکلز میں، اپنے کوریڈور میں، جو ہمارا اپنا پرسنل پی ٹی آئی کا کوریڈور ہے، ہم یہی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم تحریک سے پارٹی کی طرف آئے. ہم نے 20 سال تحریک چلائی ہے، ہم نے 126 دن دھرنا دیا ہے، ہم نے لانگ مارچ کی ہے نارتھ وزیرستان کی طرف، ہم نے لانگ مارچ کی ہے. وہ اتنا مشکل سٹیپ تھا کہ جس کے اوپر آپ یقین جانیں کہ کہیں اپنے لوگوں کی بھی پیشانی میں خام آ گیا تھا کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ کیسے جائیں گے ہم ساؤتھ وزیرستان. ہماری تحریک کے بارے میں اگر کوئی یہ گفتگو کرے کہ یہ بوٹ پالش کر کے آئیں تو میں تو اس کی عقل پہ دانگ رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا گفتگو ہے. بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ادر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم سب اور آپ سب مل کر کیوں نہ اس راستے کو تا حیات بند کر دیں. یہ راستہ تو بند ہوگا نا آپ کا الیکشن کے تھرو. تو اگر الیکشن کی بات کروں تو الیکشن انرگڈ ہونی چاہیے، جیسے محترم بھائی رانا صاحب نے فرمایا کہ الیکشن جو ہے وہ انرگڈ ہونا چاہیے. انرگڈ الیکشن کے لیے جب تک آپ ٹیکنالوجی کو نہیں لے کے آئیں گے آپ کا الیکشن نہیں ہوگا. ادروائز اگین آروز، اگین پریزائڈنگ آفیسرز، اگین وہ جو بالکل وہ سارا عملہ اسی مینول طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے گا تو الیکشن کے اوپر سوال ہوگا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ انرگڈ الیکشن کرنا ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی کو لانا پڑے گا. اور ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے جب ہم نے ای وی ایم سے ریلیٹڈ بات کی تو ای وی ایم کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی بجائے آپ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا چوری والا ڈبہ آ گیا، چوری والا ڈبہ آ گیا. کیا اس اہم ایوان میں بیٹھ کے اپنی رائے دینی چاہیے تھی یا ڈبے کو پہلے دن ہی گالی دینا شروع کر دے کہ پتہ نہیں خلائی مخلوق ڈبہ لے آئی ہے، کون سا ڈبہ کیا ہو گیا؟ اس پر ایک ہم لوگ اچھی گفتگو، سیر حاصل گفتگو کر سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، الیکشن. ابھی کے پی کے کا جو الیکشن ہوا، میں دوبارہ سے پوچھتا ہوں، آپ کے اتحادی جیت گئے اور اس کے پی کے الیکشن میں آپ کیا کہتے ہیں، ریگڈ تھا یا ان ریگڈ تھا؟ اگر تو وہ ان ریگڈ تھا تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر آپ کس منہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ پالش کریں گے، ہم لوگ کمرے میں بیٹھ کے ووٹیں لیں گے، ہم لوگ محنت نہیں کریں گے اور ہماری جماعت اقتدار میں آ جائے گی، ہم لوگ ڈیلیور نہیں کریں گے، ہم اقتدار میں آ جائیں گے؟ کس منہ سے کہتے ہیں؟ اور اگر وہ ریگ تھا تو پھر استعفیٰ دے دیں آپ لوگ. ٹھیک ہے استعفیٰ دے دیں کیونکہ آپ کو تو سٹانس ہے. نقطہ آپ کا آ گیا. تھوڑا سا میری مختصر بات ہے، بالکل باٹم لائن ڈن ہو گیا. سر تھوڑا سا توقف. نادر نبیل قبول صاحب، سر ٹیکنالوجی کے استعمال تک وہی والی بات جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن اب کرنی ہی پڑے گی. ٹیکنالوجی کے استعمال کا مفید انورٹڈ کاماز میں مشورہ دیتے ہوئے واسق قیوم صاحب نے آپ کو اشارہ دیا ہے ای وی ایم مشین کا. ٹیکنالوجی کا استعمال
آر ٹی ایس سسٹم سے کچھ مختلف ہو پائے گا، اس بات کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ آر ٹی ایس سسٹم، پھر وہ اس کے بعد ایک اور ٹیکنالوجی آئی تھی دھند ٹیکنالوجی، جس میں ریٹرننگ افسران جو ہے کھو جاتے تھے. یہ دنیا کی تاریخ میں صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے جس ملک میں دھند ٹیکنالوجی کے ذریعے سے الیکشن چوری کیا جاتا ہو، ڈاکہ مارا جاتا ہو، اور وہ بھی سرکار ایسا کرتی ہو، اور اس کے بعد جب اس کا بھانڈا پھوٹتا ہے تو وہی سرکار کھڑے ہو کہتی ہے اللہ قسم اب دوبارہ نہیں کریں گے، اب ہم ایک اور ٹیکنالوجی لا رہے ہیں. تو اس بات سے کون احمق اتفاق کرے گا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نامی یہ جو ایک حربہ ہے، یہ اپوزیشن کو ٹریپ کرنے کا کوئی نیا وہ نہیں ہے. عارفین صاحب، اگر تو یہ ای وی ایم مشین ایک بہت ہی کوئی ڈپینڈیبل یا کریڈیبل ایک سسٹم ہوتا تو پھر امریکہ اور یو کے اور نیدرلینڈز یہ سارے ممالک اس کو استعمال کرتے ہیں، مگر دنیا میں کہیں بھی یہ استعمال نہیں ہوتا. یہ صرف ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے جہاں پہ سسٹم کو ہیک کرنے کے اور ہائی جیک کرنے کے حربے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے نئے نئے چونچلے چھوڑے جاتے ہیں، جس کے ساتھ ہم تو اپوزیشن تو اس کے سخت خلاف ہے، اور امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ٹیکنیکل پوائنٹس ریز کرے گا، بیکاز اوبیسلی یہ اسمبلی سے پاس تو ہو گیا تو ایسے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا اب. مگر اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسی ٹیکنیکل اس میں خامیاں دکھا سکتا ہے اور بتا سکتا ہے، اور ہم بھی اوبیسلی کورٹ جانے کی کوشش کریں گے اور اس کو چیلنج کریں گے اس ڈیسیجن کو، بیکاز وی آر ناٹ شیور کہ اس کو کریڈیبلی عوامی نمائندے اس کے تھرو آ سکتے ہوں، بیکاز جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ آر ٹی ایس سسٹم جس طرح بیٹھ گیا تھا اور 3-4 دن بھی کچھ کانسٹیٹیوئنسیز کے ووٹس رزلٹ سامنے نہیں آئے تھے، تو ای وی ایم مشین تو آئی تھنک اٹس ایون مور ایزی ٹو ہائی جیک. ایک سمپل سافٹ ویئر اپڈیٹ، جس طرح آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ پاکستان میں اور کس وجہ سے یوز کیا جاتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ، تو اس میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کے تحت آپ صرف بلے کے جو ٹھپے ہیں وہ آپ دکھاتے سافٹ ویئر کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اپڈیٹ ہوتے ہیں، کچھ کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپڈیٹ نہیں بھی ہوتے، یا یوں سمجھ لیجیے کچھ لوگ جو ہے وہ ہارڈ ویئر پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. نادر نبیل قبول صاحب، رانا مقبول صاحب اور واسق قیوم صاحب، تینوں معززین کو آپ کی شو میں شرکت پر ایک مرتبہ پھر سلام تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا. ناظرین، یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ اگلے ہفتے بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.